زکاؤدین نام ہے بیٹا؟ جی محمد زکاؤدین، حافظ محمد زکاؤدین. اچھا بھائی ابراہیم اپنا موبائل جنگ رکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کونسل کے زیر اہتمام بتعاون اکادمی ادبیات پاکستان کراچی آج 19 فروری 2024 کو ہم نے اس شہر کراچی جلیسان کراچی کے دو اہم شعراء غلام علی وفا اور حمد و نعت دو شاعر محترم عزیز الدین خاکی کی رحلت کے سبب جو کہ 2 فروری کو عزیز الدین خاکی صاحب کا انتقال ہوا اور اس کے چند ہی دن بعد مولانا غلام علی وفا صاحب کا انتقال ہوا. یہ دونوں شخصیات اس کراچی کی اہم ادبی شخصیات ہیں اور ان کی یاد میں آج ہم نے تعزیتی ریفرنس رکھا ہے اور اس تقریب کو باقاعدہ اس کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک سے ہم آغاز کریں گے. مگر میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں مسند کو آباد کروں. آج کی اس تقریب کی مسند کے لیے معتبر شخصیت کراچی کے عربی سماج میں نہایت نامور ممتاز شخصیت محترم رونق حیات صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ منصب صدارت پر تشریف فرما ہوں. ہمارے درمیان تقدیسی ادب کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے محترم محمد طاہر سلطانی صاحب. طاہر سلطانی صاحب جنہیں اگر سفیر حمد و نعت کہا جائے تو کچھ غلط نہیں، مگر ان کی شہرت ایک عالم میں شاعر حمد و نعت کے حوالے سے ہے. میں شاعر حمد و نعت طاہر سلطانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مسند پر تشریف فرما ہوں. طاہر سلطانی صاحب کے دینی تعلقات رہے دونوں شخصیات سے اور ان کے حمد و نعت کے حوالے سے ان کا بڑا کام رہا ہے عزیز الدین خاکی صاحب کا. تو گفتگو پر بھی میں ان سے ملتمس ہوں گا. اکیڈمی ادبیات پاکستان کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر محترم اقبال دھیراج صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مسند پر تشریف فرما ہوں. اقبال دھیراج صاحب ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اکادمی ادبیات پاکستان کی رونقوں کو بحال رکھا ہے. آپ نے باقاعدگی کے ساتھ اس ادبی سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے کہ اس لائبریری ہال میں اس سماج گاہ کے اندر مستقل پروگرامز ہو رہے ہیں ادبی تدریسی اور مختلف موضوعات کے حوالے سے. ہم ان کی صلاحیتوں کی بھی تحسین کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں اور ان کی خدمات کی بھی ستائش کرتے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کے اسٹاف کو اسی طرح سے جو کہ محدود وسائل بلکہ نہ ہونے وسائل ہیں ہی نہیں جن مشکلات کا یہ شکار ہیں ان کی کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی صلاحیتوں کو ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم نے احباب سے کراچی کے ادبی سماج میں اپنی پوسٹ پر یہ کہا تھا کہ ہم کراچی کے ادبی سماج کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آج جو ہم نے تقریب رکھی ہے 19 تاریخ کو اس میں انہیں مدعو کیا جاتا ہے. ہم کسی کو نام لے کر باقاعدہ بالخصوص دعوت نہیں دیں گے. یہ
آپ کے ساتھی تھے، آپ کے دوست تھے، آپ کے شاعر ہیں جن کا انتقال ہو گیا، اور ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، ان کی ادبی خدمات کو سراہیں، ستائش کریں، اور جب کبھی اس قسم کے ادبی ریفرنس ہوں، تعزیتی اجلاس ہوں، اس میں ہم شرکت کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ راستے میں ہوں، جو موجود ہیں بہت ہیں، یہ چند افراد سینکڑوں پر بھاری ہیں۔ میں آج کی اس تقریب کے باقاعدہ آغاز کے لیے عزیز الدین خاکی کے صاحبزادے حافظ محمد ذکاء الدین سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت کلام الہی سے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز فرمائیں اور اپنے والد کی کوئی نعت حمد وغیرہ وہ ضرور پیش فرمائیں۔ حافظ محمد ذکاء الدین۔ وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ ہجر آقا میں ڈوب ہے آنسو، سبحان اللہ۔ ہجر آقا میں ڈوب ہے آنسو، کیا کہنا ہے؟ اپنی معراج پا گئے آنسو، جا کے طیبہ میں اس قدر برسے، جا کے طیبہ میں اس قدر برسے، جا کے طیبہ میں اس قدر برسے، منتظر جانے
سبحان اللہ سبحان اللہ منتظر جانے کب سے تھے آنسو نام احمد سنا ہوئے جاری نام احمد سنا ہوئے جاری اس طرح معتبر ہوئے آنسو اس طرح معتبر ہوئے آنسو سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے سبز گنبد کو دیکھنے کے لیے مدت و آنکھ میں رہے آنسو سبحان اللہ سبحان اللہ مدت و آنکھ میں رہے آنسو پھر مدینے میں جا کے برسیں گے پھر مدینے میں جا کے برسیں گے اس لیے آنکھ میں بچے آنسو اس لیے آنکھ میں بچے آنسو مکتب پیش کرنے آ رہا ہوں ان کی یادوں کی خیر ہو خاکی ان کی یادوں کی خیر ہو خاکی ان کی یادوں کی خیر ہو خاکی جھلملاتے رہے تیرے آنسو جھلملاتے رہے تیرے آنسو ان کی یادوں کی خیر ہو خاکی ان کی یادوں کی خیر ہو خاکی جھلملاتے رہے تیرے آنسو ہجر آقا میں جو بہے آنسو اپنی معراج پا گئے آنسو کیا کہنے حافظ محمد ذکاء الدین عزیز الدین خاکی کے فرزند آپ نے تلاوت کی اور اپنے والد محترم مرحوم کی نعت رسول مقبول بحضور سرور کون پیش کی. عزیز الدین خاکی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے انتہائی ابتدائی عمر سے دیکھیں یہ اللہ کی جانب سے بعض شخصیات ہوتی ہیں جن پر یہ خاص رحم و کرم ہوتا ہے, نگاہ خاص ہوتی ہے کہ انہوں نے انتہائی کم عمری سے نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا اور یہ ان کا جذبہ شوق تھا کہ وہ اس فیلڈ میں آئے اور نعت خوانی کے ساتھ ساتھ وہ شاعری کی طرف راغب ہوئے اور کہ کس کمال کی انہوں نے حمد و نعت کہیں اور شاعر تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو حمد و نعت اور منقبت تک محدود رکھا. آپ دیکھیے کہ ان کا پہلا مجموعہ نعت ذکر خیر الورا 1989 میں آیا, دوسرا نعتیہ مجموعہ ذکر صلی علی 1994 میں, ان کا تیسرا نعتیہ مجموعہ نغمات طیبات 1996 میں, ان کا چوتھا نعتیہ مجموعہ الحمدللہ 2007 میں, ان کا پانچواں نعتیہ مجموعہ بینات کے نام سے ٹائٹل نیم سے
2007 میں آیا، اور چھٹا ان کا نعتیہ مجموعہ آئینہ صلی علی 2011 میں۔ اسی طرح سے ان کے اضافی حمدیہ و نعتیہ کلام کے معاملات جو ہیں 2016 میں، اور اضافی بستان مناقب جو ہے 2016 میں شائع ہوئے۔ اچھا، یہ ان کے نعتیہ مجموعہ کلام اور مناقب کے علاوہ انہوں نے حمد و نعت کے جو انتخاب شائع کیے ہیں کتابی صورت میں، دیکھیں یہ بھی ایک بڑا کام ہے کہ آپ مختلف خوبصورت مجموعہ نعت جو ہے مختلف شعراء کے آپ جمع کریں، وہ کتابی صورت میں انہوں نے انوار مدینہ کے عنوان سے، نور الہدا کے عنوان سے، حبیبی یا رسول اللہ کے عنوان سے، مناقب اولیاء کے عنوان سے، غوث سمدانی مناقب غوث اعظم کے عنوان سے، مناقب عنبر وارثی عنبرین تذکرہ کے حوالے سے انہوں نے شائع کیے۔ تو دیکھیں کسی فرد پر جب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو اللہ اس کے ذہن کو، اس کے قلب کو اپنی یاد کی طرف، اپنے حبیب کی یاد کی طرف مائل کر دیا کرتا ہے۔ اور ایسا ہی عزیز الدین خاکی کے ساتھ رہا کہ ہم نے انہیں دیکھا تو انتہائی خوش لہن نعت خواں کی صورت میں دیکھا کہ وہ جب نعت خوانی کیا کرتے تھے تو انتہائی جذب اور کیف کے عالم میں، اور جب وہ شاعری کرتے تھے، ان کا کلام جب ہم سماعت کرتے تھے تو وہی خوشبو اور وہی تذک و اہتمام ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا تھا۔ تو شاعر ہونا پہلی بات تو یہ کہ بڑی بات ہے، لیکن شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر ذکر باری تعالیٰ کرنے والا، کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا اگر اپنی شاعری کے ذریعے کر رہا ہے، رسول مقبول کی حمد و ثنا کر رہا ہے، ان کی توصیف بیان کر رہا ہے، مدحت رسول میں ان کا قلم چل رہا ہے، ان کا قلب و ذہن جو ہے یاد الہی میں اور مدحت رسول میں ہے، تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ خوش نصیب تھے عزیز الدین خاکی۔ عزیز الدین خاکی سے ہماری آخری ملاقات ہوئی کورنگی پریس کلب کراچی میں۔ ہمارے دوست یوسف چشتی صاحب نے ایک محفل رکھی، اور اس مشاعرے میں غالباً نعتیہ مشاعرہ تھا، اور اس میں کیا کہتے ہیں عزیز الدین خاکی صاحب تشریف نہیں لا سکے تھے، جبکہ ہمارے اس مشاعرے کے اندر نعتیہ مشاعرے میں غلام علی وفا صاحب موجود تھے۔ تو آج ہم جن دو شخصیات کو یاد کر رہے ہیں ان میں ایک عزیز الدین خاکی اور دوسرے غلام علی وفا صاحب۔ غلام علی وفا صاحب باکمال شاعر، انہوں نے حمد و نعت کہی تو کمال کی کہیں، انہوں نے شاعری کی، نغمات لکھے، غزلیات کہیں، نظمیں کہیں، منفرد انداز میں کہیں، انہوں نے فلمی گانے بھی لکھے، اور ان کا چونکہ موسیقی سے بھی تعلق تھا غلام علی وفا صاحب کا، ان کا جب ہم دیکھتے ہیں تقریباً 55 سال سے زائد کا عرصہ ہے شعر و شاعری کے حوالے سے، راجستھان سے تعلق تھا ان کا، لیکن آپ یہ دیکھیں بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے غلام علی وفا صاحب، مگر انہوں نے کچھ تحقیق کے کام بھی کیے تاریخ پاکستان کے حوالے سے، تاریخ پاکستان پر ان کی ریسرچ بھی تھی، اور وہ اس پر ایک کتاب لکھ رہے تھے کہ وہ حقائق، کہ وہ کون سی خامیاں کوتاہیاں تھیں جو ہمارے زعماء سے ہوئیں۔ ہندوستان میں دو قومی نظریہ سر سید نے جو پیش کیا، اس حوالے سے ان کے بعد اعتراضات تھے کہ ہندوستان جو کہ کثیر القومی، کثیر المذاہب، کثیر اللسانی بر صغیر ایک خطہ ارضی، ایک بہت بڑا خطہ ارضی، کہ جہاں پر بہت ساری زبانیں، بہت سارے ثقافتیں اور بہت سارے مذاہب کے لوگ جہاں پر ہوں، اس میں کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں نے 1900 سال حکومت کی اور اپنی شاندار تاریخ بھی رقم کی۔ مغلیہ ہم حکومت کو جب دیکھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت نے کس طرح سے بر صغیر پر اپنی حکمرانی قائم کی، اور اسلام کا جب یہاں پر داخلہ ہوا ہے عربوں کے حوالے سے، تو اسلام نے جس طرح صوفیہ کرام نے کام کیا، اور یہ علاقہ دہر جہاں پر بت پرستی اور مشرکانہ معاملات تھے، وہاں پر صحابہ کرام کی جماعتیں، تابعین جو لوگ یہاں پر آئے، انہوں نے جو دین کی تبلیغ کی، اور پھر مسلمانوں، افغانستان سے آنے والے مسلمانوں نے حکمرانی کا حق ادا کیا، مگر جب سلطنت مغلیہ کمزور پڑی تو پھر انگریز نے اپنی سازشوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور یہاں کی آبادی کو غلام کیا،
اور اس غلامی سے نجات کے معاملات میں جو تحریک آزادی چلی اور پاکستان بننے تک کا مسئلہ مرحلہ تھا، اس میں بہت سارے معاملات تاریخ کے ایسے ابہام ہیں جس پر وہ غور و فکر کرتے رہے، اور ان سے جب بھی میری ملاقات ہوئی تو میرے ان سے اختلافات بھی رہے بعض موضوعات پر، اور وہ اپنا نقطہ اس میں پیش کیا کرتے تھے۔ غلام علی وفا صاحب، مجھے بعض اوقات حیرت بھی ہوتی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ کسی یونیورسٹی سے، کسی ایسی علمی درسگاہ سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مگر انہیں مطالعے کا شوق تھا، اور چونکہ ان کا گھرانہ کوئی ایسا بہت بڑا علمی گھرانہ نہیں تھا، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ وہ نہ صرف سر اور تال سے تعلق رکھتے تھے موسیقی کے شناور سے، بلکہ وہ ادبی طور پر، علمی طور پر بھی ان کے معاملات ہے۔ ہمارے درمیان اس وقت اردو کا ایک بڑا نام یہاں پر ہیں، سہیل احمد صاحب، نظم کے حوالے سے میں انہیں مسند پر تشریف رکھنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ تو یہ غلام علی وفا صاحب کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ بہت اچھے طبلہ نواز تھے، موسیقی کی تمام جہتوں سے واقف تھے، گو کہ وہ گلوکار نہیں تھے، مگر فلم انڈسٹری کے حوالے سے انہوں نے جو نغمے لکھے، انہوں نے جو گیت لکھے، وہ آج بھی ہماری فلم انڈسٹری میں مقبول ہیں، اور تمام اہم گلوکاروں نے، مہدی حسن سے لے کر مہناز اور دیگر لوگوں نے، اور اس کے بعد آنے والوں نے وہ نغمے گائے بھی، اور ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہماری دو شخصیات، وہ عزیز الدین خاکی اور جناب غلام علی وفا صاحب، آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں اور ان کی توصیف میں کچھ کلمات کہہ رہے ہیں۔ میں زیادہ بات کو طویل نہیں کروں گا، میں یہ کم چلے گئے تاج علی رانا میں تاج علی رانا سے ملتمس ہوں۔ تاج علی رانا صاحب باہر چلے گئے، میں تاج علی رانا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ غلام علی وفا صاحب، اور یا آپ دونوں ہی سے آپ کے تعلقات رہے، عزیز الدین خاکی، آپ گفتگو فرمائیے، اپنا اظہار خیال فرمائیے۔ تاج علی رانا صاحب۔ السلام علیکم۔ شکریہ تنویر سخن صاحب۔ بات یہ ہے کہ غلام علی وفا صاحب سے میرے جتنے پرانے مراسم تھے، یہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ اتنے پرانے مراسم ہو یا ان کے فن سے یا ان کی شخصیت سے اور شخص سے واقف ہو، لہٰذا میں تو بہت مختصر گفتگو کروں گا، اور جو جن کو آپ نے مطلب زیادہ کہا ہے کہنے کے لیے، وہ دیکھیں گے کیا کہیں گے، ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ جو آپ جانتے ہیں، جو میں جانتا ہوں میں سچ کہوں گا، جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ میرے پاس نہیں ہے۔ جناب صدر صدارت ہمارے میں غلام علی وفا صاحب کو 1970 سے جانتا ہوں۔ جب میں ان کے گھر جایا کرتا تھا تو اس وقت وہ EMI ریکارڈ کمپنی کے لیے گیت لکھا کرتے تھے، اور میرے سامنے اس وقت ڈاک کے ذریعے EMI کے چیک ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ وہ میں نے خود دیکھا ہے بیٹھ کے ان کے گھر پر، جس گھر میں وہ آج بھی رہتے تھے اور ابھی تک تھے، آخری دم تک۔ اور EMI میں میں خود ایز اے میوزک کمپوزر اور ایز اے پروڈیوسر کام کرتا رہا ہوں۔ میں اسی دور میں، اس دور میں ہم نے پنجابی گانے ان کے، کیونکہ وہ پنجابی، سرائکی اور اپنی جو ان کی زبان تھی راجستھانی، اس میں بھی لکھتے تھے اور اردو میں بھی لکھتے تھے۔ تو ان کے پنجابی زبان میں گانے میں نے کراچی میں ایک سنگر ہوا کرتی تھی بابرا میسی، اس کی آواز میں ہم نے خود ریکارڈ کیے EMI کے لیے، اور چھوٹا ریکارڈ اس وقت آنے لگا تھا 4 گانوں کا، جس میں 2 گانے شروع میں ہوتے تھے، 2 گانے بیک سائڈ پر ہوا کرتے تھے۔
تو اس میں وہ ریکارڈنگ میں موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن میں انہیں آ کے جب بتاتا تھا تو وہ بڑے خوش بھی ہوتے تھے کہ یار تم آ کے سب خبر رکھتے ہو میری اور مجھے آ کے سب بتاتے رہتے ہو۔ پھر اس کے بعد ریڈیو کے لیے انہوں نے لکھا۔ ریڈیو پر میں جب ریڈیو پر جانے لگا تو مہناز صاحبہ جو تھیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ آیا کرتی تھیں، ان کی والدہ نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا ہوتا تھا۔ ان کی خالہ تھیں ایک عشرت جہاں، وہ بھی آیا کرتی تھیں، لیکن انہوں نے ابتدا نہیں کی تھی مہناز نے گانے کی۔ ان کا ایک نیشنل بینک کا ایک سانگ ریکارڈ ہوا، اس کے بعد سے ان کا سلسلہ جاری ہو گیا، کیونکہ ان کا خاندانی کام موسیقی سے تعلق تھا، ان کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد غلام علی وفا صاحب ریڈیو پر بھی لکھا کرتے تھے، تو انہوں نے ریڈیو والوں نے انہیں بلایا اور ایک گیت لکھوایا ان سے، اور وہ گیت ایسا تھا جس کی وجہ سے ابتدائی دور تھا مہناز کا، مہناز کو شہرت بھی اسی گیت کی وجہ سے ملی۔ اور مہناز نے اپنے انٹرویو میں اخبار جہاں میں یہ کہا کہ میری وجہ شہرت غلام علی وفا کا لکھا ہوا گیت کجراری اکھیوں میں ندیاں نہ آئے، جیا گھبرائے پیا نہ ہی آئے، یہ ہمارے سامنے ریکارڈ ہوا۔ غلام علی وفا صاحب کو آہستہ آہستہ اور شہرت ملی، پھر ریڈیو والوں نے ان سے پنجابی اور اردو میں کلام لکھوانے شروع کیے، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ غلام علی سنگر جو ہیں ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی ان کے کافی سارے گیت گائے، پرویز مہدی، ریشمہ، مہدی حسن۔ پھر یہ چلتے چلتے ٹی وی کی طرف آئے۔ ٹی وی پر ایک پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا نغمہ زار، اور اس کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے امیر امام صاحب، جو کہ پہلے پروڈیوسر تھے، پھر وہ جی ایم بھی بنے پی ٹی وی کے یہیں کے۔ اس کے بھی گیت انہوں نے کافی سارے لکھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ فلم انڈسٹری کی طرف آ گئے۔ کراچی میں ایک فلم بن رہی تھی، اس کے ڈائریکٹر تھے اے ایچ صدیقی، موسیقار تھے بشیر۔ اس فلم کا نام تھا پیسہ بولتا ہے، اس کے لیے اردو گیت لکھے انہوں نے۔ اس کے بعد کراچی میں ایک فلم بن رہی تھی گوار، اس کے ہدایت کار تھے اقبال رضوی، جو اس وقت لاہور میں رہتے ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ فلمیں لکھ چکے ہیں وہ۔ اس کے لیے پنجابی گیت لکھے انہوں نے۔ پھر کراچی میں ایک فلم بن رہی تھی سندھی زبان میں، لیکن وہ 2 ورژن میں بنا رہے تھے وہ، ایک سندھی تھا اور ایک سرائکی تھا۔ تو سرائکی کے ورژن کے جتنے بھی گیت لکھے وہ غلام علی وفا صاحب نے لکھے تھے۔ اس فلم کے ہدایت کار تھے منظور احمد خان اور موسیقار تھے فیروز گل۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا ان کا۔ پھر ایک فلم یہاں کراچی میں شروع ہوئی، اس فلم کا نام تھا گیت۔ انٹرنیشنل اسٹوڈیو میں اس کے 2 گانے ریکارڈ ہوئے، اس کے موسیقار تھے بشیر قصوری، اور ایک گیت انہوں نے گایا مہناز نے، اور ایک گیت گایا مہدی حسن صاحب نے۔ یوں سلسلہ ان کا چلتا رہا۔ ریکارڈ کمپنی کے لیے بھی لکھتے رہے، ریڈیو کے لیے بھی لکھتے رہے، فلم کے لیے بھی لکھتے رہے، ٹیلی ویژن کے لیے بھی لکھتے رہے۔ اس طرح زندگی گزر گئی، وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے 1970 سے بات شروع کی تھی، اور آج 2024 ہے، ابھی اسی مہینے میں تقریباً ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور بھی انہوں نے گیت بہت سے لکھے، جس میں پنجابی تو بہت ہی زیادہ لکھا انہوں نے، لیکن لوگوں کو علم نہیں ہے اس بات کا۔ جبکہ میں نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ کہ بھئی پنجابی آپ کیسے لکھ لیتے ہیں، آپ تو پنجاب میں رہتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ملتان میں رہا ہوں، ملتان میں ان کے خاندان کے لوگ اب بھی رہتے ہیں، یہ شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ ہمارے ایک اچھے ساتھی تھے، میرے بہت پرانے دوست تھے، یہاں پر کوئی شخص ایسا ہے جو ثبوت دے دے کہ مجھ سے پہلے وہ انہیں جانتا ہو، اور نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ ہمیں بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے کہ ہمارا ایک اچھا ساتھی، بہت اچھا دوست، اور میری رہنمائی بھی بہت کرتے تھے، تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے،
اور عزیز الدین خاکی کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ عزیز الدین خاکی صاحب جو ہیں ان سے میرے زیادہ پرانے مراسم نہیں تھے، لیکن بہت خوش اخلاق، بہت محبت کرنے والا انسان تھا وہ، اور زندگی میں ہی انہوں نے اپنی کلیات جو ہے وہ پرنٹ کرا دی تھی. جبکہ میں نے یہ کہا کہ یار یہ تو مرنے کے بعد آتی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے سوچا کہ وقت کا پتہ نہیں ہے، پل کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس کام کو پہلے ہی کر دیا، بعد میں کوئی کرے یا نہ کرے کون کرے. تو بہت اچھا انسان تھا. میرے ہاں جتنے بھی پروگرام ہوتے رہے، جس میں نعت کے پروگرام، غزل کے پروگرام، اس میں جب میں آواز دیتا تھا عزیز الدین خاکی دوڑے چلے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. بس میں اتنی ہی گفتگو میں نے بہت کر لی ہے، اور لوگوں نے بھی گفتگو کرنی ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں. معلوماتی ہے. تاج علی رانا صاحب دونوں شخصیات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور چونکہ ایک بڑا وقت ان کا غلام علی وفا اس وقت میں گزرا ہے، لہذا اپنی ان یادوں کو تازہ کرتے ہوئے غلام علی وفا صاحب کی مختلف جہتوں اور ان کے کام کو انہوں نے بیان کیا. اور چونکہ یہاں ہمارے درمیان دو احباب ایسے ہیں کہ جو وقت مقررہ سے یہاں پر موجود ہیں ٹھیک 11 بجے سے، اور ان کی مصروفیات کہیں اور بھی ہیں، تو اس سے پہلے کہ میں مسند نشین محترم طاہر سلطانی صاحب کو دعوت دوں، اس سے پہلے ہمارے درمیان آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی سینٹرل کے اہم ذمہ دار محترم شاہد محی الدین صاحب یہاں پر موجود ہیں. میں انہیں اظہار خیال کی دعوت دے رہا ہوں. جناب شاہد محی الدین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم صاحب صدر، آج کی یہ محفل مجھے ابراہیم رسول صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا بھائی میں تقریب رکھ رہا ہوں کہ یاد میں تو یہاں آنا ہے لازمی. تو میں نے کہا بھائی میں آ جاؤں گا. کہ 1 بجے آرٹس کونسل سینٹرل میں ایک میٹنگ تھی جس میں مجھے پہنچنا تھا. میرا یہ خیال تھا کہ میں جلدی آؤں گا اور یہاں سے نکل جاؤں. خیر کوئی بات نہیں. خاکی صاحب وہ شخصیت ہیں جن سے میرا 20-25 سال سے واسطہ رہا ہے، اور جب میں گورننگ باڈی میں تھا آرٹس کونسل میں، تو اس زمانے میں یوتھ فیسٹیول ہوا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ قرأت نعت کے مقابلے طلباء و طالبات میں، تو اس کے قرأت نعت کا شعبہ بھی میرے پاس تھا، اور کوئز کمپٹیشن کا معلومات عامہ کا شعبہ. تو قرأت نعت کے شعبے میں میرا تمام پورا حضرات سے، نعت خان سے، اور خاص کر عزیز الدین خاکی صاحب، ڈاکٹر شہزاد یاسین راشد اعظم صاحب، اور اتفاق یہ دیکھیں یہ چاروں آج ہم میں موجود نہیں ہیں. خاکی صاحب سے میرا زیادہ واسطہ یوں پڑا کہ گھر میں جب بھی میں کورنگی میں اگر سب سے زیادہ کسی کے گھر گیا ہوں تو عزیز الدین خاکی صاحب کے گھر. اور مسجد نبوی میں ایک دفعہ ان سے ملاقات رہی میری جب ہم عمرے پہ اس وقت. تو بہت عظیم آدمی تھے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس افسوس ہی کر سکتے ہو. تو محترم شاہد محی الدین صاحب بچشم نم روندھی ہوئی آواز میں اپنے دوست، اپنے ساتھی عزیز الدین خاکی پر اظہار خیال کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوئے. اور یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ ہمیں جن سے دلی رغبت اور قلبی لگاؤ ہوتا ہے، اور جب وہ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں تو وہ صدمات ہمارے سینوں میں تازہ ہوتے ہیں. انہیں بھلانے میں وقت لگتا ہے، اور یہ تو ابھی کل ہی کی بات ہے. میں اس وقت ملتمس ہوں، گو کہ ان کا بھی مقام نہیں ہے، مگر وہ بھی کہیں مصروف ہیں. انہیں جانا ہے. محترم شاعر حمد و نعت جناب طاہر سلطانی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ دونوں حضرات پر نہ صرف گفتگو کریں، بلکہ ان کا کلام بھی اگر وہ عزیز الدین خاکی صاحب کا سماعتوں کی نظر کریں تو بڑی خوشی ہوگی.
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाहिश मुझे कहाँ है कि कोई कमर मिले, ख्वाहिश मुझे कहाँ है कि कोई कमर मिले, ताउम्र तेरी हमद लिखूं वो हुनर मिले। क्या बात, माशाल्लाह, क्या बात है, हमद लिखूं वो हुनर मिले। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह आर्ट्स काउंसिल के तमामी अहदेदार इब्राहिम भाई हैं, हमारे तनवीर सुकन साहब, हम सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे वतन अज़ीज़ के एक नामवर सना खां सना गो और तरवीज व इशाअत के हवाले से भी बहुत काम किया। जनाब अज़ीज़ुद्दीन खाकी मेरे छोटे भाई और ग़ुलाम अली वफ़ा साहब से भी मेरे मरासिम रहे तरह हमदिया मुशायरों में शिरकत करते हैं। और थोड़ी आवाज़ तेज़ कर लो। इसमें नहीं, आप थोड़े बात बोल दीजिए। अज़ीज़ुद्दीन खाकी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी ने हाल ही में एक उनकी ताज़ियती रेफरेंस रखा उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर और बहुत शानदार तकरीर की, उसमें भी गुफ्तगू रही और उन्होंने पहल की। सबसे पहले अज़ीज़ुद्दीन खाकी के हवाले से उन्होंने ही प्रोग्राम का इनेकाद किया। अज़ीज़ुद्दीन खाकी मेरे छोटे भाई की तरह थे, मुझसे 10-12-14 साल छोटे थे, लेकिन जितना काम और जितने वो दिल जमई से, मतलब एक तो होता है ना कि बस लेकिन एक दिल की गहराइयों से वो फ़रोग़ नात के लिए काम कर रहे थे और करते रहे और उन्होंने बेतहाशा काम किया। बल्कि मैंने एक पॉइंट वहाँ ये उस पर ज़्यादा मैंने ज़ोर दिया था कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में हमदिया नातिया मुशायरे भी अटेंड करते रहे और नातिया महफ़िल भी, वरना नात को शोरा ज़ाहिर है कि वो मुशायरों में ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं और नात ख़वानी, तो उन्होंने अपनी महफ़िल नात ख़वानी पर भी भरपूर तवज्जो दी। दोनों मतलब समत में वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। उसके अलावा ज़ाहिर है अभी जैसा कि तनवीर सुकन साहब ने अर्ज़ किया कि उनकी किताबों का आपने सुना कि कितनी किताबें वो अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद ये कुल्लियात उनकी जो है माशाल्लाह ये भी वो अपनी ज़िंदगी में कर गए। इसके अलावा वो एक सहाफ़ती नातिया सहाफ़त में उन्होंने कदम रखा तो दुनिया नात का इजरा किया और उसके 3 शुमारे बहुत यादगार शुमारे वो मंज़र आम पर आए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क और हमारे शहर का जो हाल है, जो आलम है, जो रुझान है, वो हमदो नात या दीन की तरफ बहुत कम है, तो वो फिर उन्हें बहालत मजबूरी 3 शुमारों के बाद उसको रोक देना पड़ा, वो बंद हो गया। इसी तरह बहुत से शुमारे बंद हुए। डॉक्टर शहजाद अहमद एक दुनिया हमदो नात निकालते थे, उन्होंने 11 शुमारे निकाले, उसके बाद वो भी बंद हो गया। तो ये एक मजबूरी होती है, इंसान जहाँ तक कोशिश कर सकता उन्होंने की। 3 शुमारे वो दुनिया नातिया सहाफ़त को देकर गए हैं जो हमेशा एक हवाला बनते रहेंगे और वो हमारे दिलों में रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितना वो काम कर गए हैं वो एक मिसाली काम है। उस पर यकीनन फैसलाबाद में हमारे बड़े मोहसिन हमारे मुशफ़िक़ डॉक्टर रियाद मजीद साहब की निगरानी में उन पर MPhil भी हो रहा है फैसलाबाद में उनके काम पर, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। और यकीनन ऐसे लोग जो हैं वो, मेरा तो ईमान है कि अल्लाह ताला उनको अपनी जन्नत से महरूम नहीं करेगा और वो अपनी जन्नत में ज़रूर उन्हें जगह अता फ़रमाएगा। और जो जितने उन्होंने काम किए और खुश मिजाज थे, हमेशा मुस्कुराते, उर्दू बाज़ार मेरे ऑफिस आते थे और उनका ये जो ताहिर भाई क्या हाल है और क्या काम हो रहा है, खैरियत से हैं, कोई नया काम बताएं, ये और कौन सी किताब आई, थोड़ी बहुत मालूमात की, चाय पी और बेचारे अपने रवाना हो जाते। जब भी वो उर्दू बाज़ार आते थे तो ज़रूर मुलाकात करते थे। और उनके ये साहबजादे जो बैठे हैं, ज़ाहिर है कि अभी ने मैं जूनियर अज़ीज़ुद्दीन खाकी कहूँगा, ज़काउद्दीन को ये बच्चा है माशाल्लाह, और उन्होंने इब्तिदा में इसको बचपन से ही, मतलब मैं देख रहा हूँ 4-5 साल से हमेशा वो हर प्रोग्राम में साथ रखते थे और मैं खुश भी होता था। कुछ लोग कहते हैं यार ये क्या बात है, मैंने भी अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे होते थे साथ ले जाता था, लोग एतराज़ कर यार छोटे छोटे बच्चों को रात में ले आते हैं आप, तो मैं कहता था यार मैं चाहता हूँ कि इनकी तरबियत हो और ये इसी पसंद में चलें और किसी बुज़ुर्ग की नज़र करम हो जाए, किसी की दुआ इनको लग जाए और कोई मसला नहीं होता। तो वही मैंने अज़ीज़ुल खाकी में देखा कि ये ज़का हमेशा हर महफ़िल में नातिया मुशायर में उनके साथ रहते थे, इनकी तरबियत उन्होंने की और मुझे उम्मीद है कि वो एक ज़ाहिर असल में काम करके, हमारे यहाँ अदीब रायपुरी साहब
बहुत काम किया नात पर, वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन पीछे वो कोई अपना कोई मतलब ऐसा छोड़ के नहीं गए जो उनके काम को आगे बढ़ाता, वो काम वहीं ब्रेक हो गया। अलहाज कमरुद्दीन अंजुम साहब, उन्होंने बड़ा फ़रोग़ नात के लिए काम किया, उनके 3 बेटे थे लेकिन कोई बेटा इस तरफ नहीं आया, उनका काम वहीं पर एंड हो गया। इसी तरह लेकिन अल्लामा रियाज़ुल सोहरवर्दी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़रूर किया कि उनके बेटे फसीउद्दीन सोहरवर्दी और अल्लामा एजाज़ुद्दीन सोहरवर्दी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 2-3 बच्चे हैं जो मेरे बड़ा साथ देते हैं और मेरे काम को आगे बढ़ाते हैं, मुझे खुशी होती है। तो असल चीज़ ये भी होती है कि तरबियत ऐसी हो कि आपके जाने के बाद वो काम जारी और सारी रहे। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये ज़का जो बैठा है हमारा भतीजा, ये अपने वालिद के काम को आगे बढ़ाएगा, उनके नाम को, तो वो वैसे भी ज़िंदा रहेंगे, हमारे दिलों में उनका काम है। लेकिन आपके हवाले से जब भी आप महफिल में आएंगे तो यकीनन अज़ीज़ खाकी हमारे सामने आएंगे और उनके मिशन को आपने आगे बढ़ाना है, तालीम को जारी रखना है, तालीम को, क्योंकि तालीम बहुत ज़रूरी है। अब मेरे बेटे जो ना सब ने एक PhD कर रहा है, एक ने MA कर लिया, एक मुफ्ती हो गया है, पढ़ भी रहे। मैंने उनको ये नहीं कहा सिर्फ नाच खानी करते रहो साहब, नहीं, तालीम हासिल करो और अपने इसको बिज़नेस नहीं बनाना। हमने आप अपना किचन जो है ना आपने अपने बिज़नेस से या अपने जॉब से चलाना है, ये तो आखिरत के लिए है। और अगर अल्लाह ताला इसका इनाम आपको दुनिया में दे दे तो सुभान अल्लाह, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ुल खाकी को मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, जो उन्होंने मिसाली काम किया नात के हवाले से, वो हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। ग़ुलाम अली वफ़ा साहब से मेरी कम मुलाकातें रहीं, लेकिन ये भी मेरे ऑफिस आते थे और हमदिया मुशायरों में भी आते थे, और ये तरह हम जो कहते थे तो वो हालांकि कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया, वो मुसद्दस की शक्ल में कहते थे, मुसद्दस के हैत में तरह ही हम कहते थे ग़ुलाम में। तो एक साहब ने कहा कि जी तरह जो होता है ना वो 2 मिसरों पर मुश्तमिल, मतलब जो गज़ल की हैत है उसमें जो तरह मुशायरे जितने भी तारीख़ में सामने आए ना वो यही है। तो मैंने कहा देखें बात ये है कि मुसद्दस भी कहना कोई आसान बात नहीं है, और फिर ये हमद कह रहे हैं तो अब हम तो इनको नहीं मना कर सकते। तो इन्होंने जो ज़्यादा कलाम हमारे मुशायरों में आए, सदारत भी हमने इनकी रखी, मेहमान खुसूसी भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से मैं तो हमद नात के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि ताज राना साहब ने उनके जो हवाले थे उस पर भी गुफ्तगू की, और अब तो ज़ाहिर है कि मेरा तो कहना यही है और सब ये बात आप तस्लीम करेंगे कि असल में हमारे इख्तिताम ज़िंदगी के बाद जो है ना हमारे एहसन अमली काम आएंगे। तो ज़िक्र ज़्यादातर अगर हम इनकी अच्छाइयों का और नात का और हमद का करें तो ये गाने वाने और ये तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसका तो करना बेकार है। तो बहरहाल इंसान की ज़िंदगी होती है, कभी वो लेफ़्ट चल रहा होता है, कभी राइट चल रहा होता है, लेकिन फिर ये होता है कि उनकी एक किताब भी उन्होंने मुरतब की थी, मुझसे मज़मून भी एक लिखवाया, मेरे पास आया कि एक मज़मून लिखें, फिर उन्होंने बताया कि वो मज़मून इस किताब में शामिल हो गया है, लेकिन कुछ माली प्रॉब्लम उनके साथ हो रही थी। उन्होंने मुझसे एक अमेरिका में एक साहब के नंबर भी लिए कि यार मैं उनसे कुछ माली ताउन लेना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप बात करें, अगर वो कर दें तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हो सकी उनसे, उस किताब छपी नहीं छपी, लेकिन बहरहाल उसमें हमदे भी थी, उनके हमदिया कलाम भी था ना। उन्होंने कहा ताहिर साहब आप हमदो नात पर लिख दें, गज़ल याद भी थी, लेकिन मैंने हमदो नात पर के हवाले से मज़मून लिखा था और उन्होंने बहुत उसको पसंद किया था। तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, काबिल एहतराम थे। अल्लाह ताला उनकी भी दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और रोज़ माशर नबी करीम की शफ़ाअत नसीब अता फरमाए। बिस्मिल आर्ट्स काउंसिल ने जो ये महफ़िल तक़रीब का इनाक़ाद किया, अल्लाह ताला इनको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और मैंने तनवीर भाई को बताया था आज बड़ी हमारे ख़ानदान में एक तक़रीब है, तो इन्होंने तो मुझे 11 का कहा था। मैंने भी यही सोचा था कि मैं 1 बजे 12:30 तक वहाँ से निकल जाऊँगा, तो मैं बड़ी माजरत के साथ कि मुझे जाना है, तो मैं इनको, और मैं यहाँ 11:30 बजे पहुँच गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी याद फरमाई का, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। अजान हो रही है। जनाब गुफ्तगू कर रहे थे और अब मैं इजहार ख्याल की दावत दे रहा हूँ जनाब अफजल हज़ारी साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ अपने दोनों अहबाब के हवाले से। ये दोनों अहबाब, दोनों मरहूमीन हमारे कुरंगी से ताल्लुक़ रखते रहो। काबिल एहतराम जनाब सर की याद से
خوشائند بات ہے کہ بسم اللہ اکیڈمی نے اور اکادمی ادبیات نے آج کا یہ تعزیتی اجلاس رکھا دو مرحوم شعراء کے لیے، غلام علی وفا صاحب اور عزیز الدین خاکی صاحب۔ دونوں کراچی کی پہچان تھے، ادبی حوالے سے ایک نام رکھتے تھے۔ عزیز الدین خاکی صاحب سے میری بہت کم ملاقاتیں رہیں، کوئی اتنی طویل یا ایسا سلسلہ نہیں رہا۔ کچھ محفلوں میں ان سے ہیلو ہائے دعا سلام رہی، اور بڑے نفیس انسان تھے، بڑے اچھے شاعر تھے۔ ابھی ان کے بچے نے ایک نعت ان کی جو پڑھی تو میں نے خاص طور سے فرمائش کی تھی، وہ ان کی نعت جس کی ردیف آنسو ہے مجھے بڑی پسند تھی۔ اور یہ میری ان سے آخری جو ملاقات رہی وہ تاج علی رانا صاحب کے گھر پہ جو مشاعرہ نعتی مشاعرہ تھا، تو وہاں پر بھی میں نے ان سے یہی فرمائش کر کے یہ نعت پڑھا، اور پھر انہوں نے مجھے آگے روڈ تک ڈراپ بھی کیا تھا۔ میری یہ ان سے آخری ایک ملاقات تھی۔ بہت اچھے انسان، بڑے اچھے شاعر تھے۔ اور جہاں تک غلام علی وفا صاحب کا تعلق ہے، یہ بڑے سینئر شاعر، بہت پرانے۔ ہمیں نقیب فکر نو آرٹس کونسل میں جب یہ تقریب ہوا کرتی تھی تو کیونکہ میری نوکری بڑی سخت تھی تو آنا بہت کم ہوتا تھا، لیکن ان دنوں سے ان سے میری دعا سلام ہوئی، اور آرٹس کونسل میں ان کا زیادہ آنا جانا، میں بھی کبھی پھر آہستہ آہستہ ملاقاتیں ہوتی چلی گئی۔ اور ان کی ذات کے حوالے سے بہت سی باتیں تاج علی رانا صاحب نے اجاگر کی، اور بہت سے ہمارے صدر صاحب ہیں اور جو تاج صاحب نے بہت سی باتیں تو بڑے اچھے۔ اور ایک ان کی خاص بات جو تھی، جب بھی ان کے گانے کی کوئی ریکارڈنگ ہوتی تھی تو مجھے واٹس ایپ پہ ضرور بھیجتے تھے، اور میری ہند کو اردو کی بھی بالا تعریف جتنی مجھے ہند کو میری جو زبان ہے اس کی جو شاعری ہوتی تھی اس کی بڑی تعریف کیا کرتا تھا۔ ابھی انڈیا سے مجھے جو سند ملی شاعری پہ، وہاں ایک کتب چھپی تھی، اس میں 2 شعر پاکستان کے اور صرف 6 شعر انڈیا کے تھے، ان کو جو تعریفی اسناد دی گئی ان میں، تو باقاعدہ انہوں نے ٹیلی فون کر کے مجھے مبارکباد دی۔ بڑے خوش ہوئے، بولا ہزاروی میں بہت خوش ہوں، بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی۔ تو باہر کے بڑے عظیم انسان تھے، بڑے اچھے انسان تھے، اور موسیقی سے بھی وابستہ تھے۔ وہ پوری تفصیل تو تاج علی رانا بتا چکے، اور ظاہر ہے ان کا ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہا، ان کا طویل ایک دوستانہ رہا، اس بارے میں اتنی ہماری معلومات نہیں ہے۔ تو ان کی طویل عمر ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا، آپ نے خود بھی سنتے رہتے ہیں ان کے مشاعروں میں، بڑا زندہ دل انسان بھی تھے، اور ان کی شاعری بھی بڑی زندہ دل شاعری تھی۔ بار کیا اللہ تعالیٰ دونوں مرحومین کو ان کی مغفرت فرمائے، آمین، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اس کو دے دو بچے کو۔ افضل ہزاروی صاحب اظہار خیال کر رہے تھے عزیز الدین خاکی اور غلام علی وفا کے حوالے سے۔ ہمارے درمیان سینئر شاعر موجود ہیں یوسف چشتی صاحب، جو کہ بزم شمع ادب کے روح و رواں ہیں۔ تو میں اظہار خیال کی دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے ان دونوں احباب جو کہ اب ہمیں نہیں رہے، راہی ملک عدم ہوئے، ان پر گفتگو کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں یوسف چشتی صاحب کو۔ جناب صدر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ خوانی پہلے کرنے میری ملاقات پہلے عزیز الدین خاکی سے ہوئی۔ اس وقت یہ صحیح معنوں میں شاعر نہیں تھے،
मेरे उस्ताद के पास आए नवाब अली मैसर चितारी। उनसे कहा अजीज भाई ने कि मैं चाहता हूँ कि आपकी सरपरस्ती में आ जाऊँ। बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप क्योंकि मेरे पास वक्त भी नहीं होता है, आपको मैं टाइम नहीं दे सकता। तो फिर उसके बाद यामीन बासी उसके पास ये गए, वहाँ से इन लोगों का सिलसिला चला। खैर नात ख़वानी पहले से करते थे ये। उसके बाद फिर जब वहाँ से कुछ यानी हल्के पड़े तो अजी रफ़ीक साहब जो डिब्रूगढ़ में रहा करते थे, उनसे मुंसलिक रहे ये। जब उनका इंतकाल हो गया उसके बाद फिर यामीन बासी पास आए और जब भी मिलते थे बड़ा अदब करते थे मेरा, जो उनकी बड़कपन था। लिहाजा अच्छे लोग होते हैं दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, ये देखा है मैंने। और जहाँ तक ताल्लुक़ गुलाम अली वफ़ा साहब का है, तो पहली मेरी मुलाकात एक मुशायरा करा रहा था मैं औरंगी 1 नंबर पर। तो एक सईद ख़ान से उनसे मेरी दोस्ती थी, वो मेरी अंजुमन में शामिल थे। उन्होंने कहा कि भाई वो ऐसा है यूसुफ भाई, ये चौधरी चाँद भाई कि एक गुलाम अली वफ़ा को मैं वाकिफ़ नहीं था उस वक्त। उन्होंने कहा कि गुलाम अली वफ़ा से आप सरदार करा लें। मैंने कहा मैं वाकिफ़ ही नहीं हूँ, कैसे करा लूँ? कि नहीं, आज सुनते लिया उसने। उन्हें जब मैंने उनको सुना तो वो अच्छे मुझे लगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक हमारी मंजून में आ गए वो, यूँ सिलसिला चलता रहा। आखिरी मुशायरा उन्होंने मेरी अंजुमन से पढ़ाए। उसके बाद अल्लाह ने यही के अल्लाह ताला इन सब की मक़सद फरमाए, अपनी रवाए रहमत में दो, और इनके अलावा यकीन को सब्र जमील अता फरमाए। शोर भाई यूसुफ चिश्ती साहब अज़ीज़ुद्दीन खाकी और ग़ुलाम अली वफ़ा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी यादों को ताज़ा कर रहे थे। और अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम सुहेल साहिब से कि वो जो कि आर्ट काउंसिल से इनका गहरा ताल्लुक़ रहा और आर्ट काउंसिल की मुख्तलिफ़ अदबी लाइब्रेरी कमेटीज़ के आप चेयरमैन रहे, आप कराची के अदबी समाज को अच्छी तरह जानते हैं और बहुत सारे शोरा को आप ज़ाती हैसियत में जानते हैं। अज़ीज़ुद्दीन खाकी हैं या ग़ुलाम अली वफ़ा। मैं गुफ्तगू की दावत दे रहा हूँ जनाब सुहेल अहमद साहब को। बहुत शुक्रिया तनवीर सुखन साहब। इब्राहिम बिस्मिल हमारी दोस्त, इन्होंने, मैं भूल गया था कि आज इनका प्रोग्राम है, बड़ी इमरजेंसी में इब्राहिम बिस्मिल का मुझे फ़ोन आया। मैंने कहा नहीं यार, वो तो बहुत करीबी मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छा किया आपने मुझे फ़ोन किया। मेरा घर करीब में ही है, करीब में ही रहता हूँ, 10 मिनट का फासले। अच्छा, बात ये है कि दोनों से मेरे बहुत गहरे ताल्लुकात थे, ग़ुलाम अली वफ़ा साहब से भी और अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब से भी, दोनों से। और अज़ीज़ुद्दीन खाकी का तो मामला ये था कि जो मैं 11 साल मैंने कमेटी चलाई है, कमेटी क्या चलाई है, मैंने आर्ट्स काउंसिल ही पूरी चलाई है। तो खाकी साहब आते थे, प्रोग्राम की डेट्स देता था, मैंने कभी मना नहीं किया उन्हें। मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं सुरखरू हूँ कि मैंने दोनों अफराद को कभी भी मना नहीं किया डेट देने के हवाले से, और हमेशा उनको तारीफ देता रहा, प्रोग्राम करते रहे।
تو عزیز الدین خاکی بہت قریب تھے میرے، مطلب بہت زیادہ میرا بھروسہ کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے پروگرام میں بلاتے بھی تھے، جن میں میں جاتا بھی تھا اور کبھی اس میں نہیں بھی جاتا تھا، لیکن ان کا کام کرتے تھا، کبھی ان کو منع نہیں کیا میں نے. ہاں، غلام علی وفا صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے تو ایک تو یہ کہ میں ان کا آفیشیل پرنٹر بھی تھا، ان کی ساری کتابیں میرے ہی پریس پہ چھپتی تھیں غلام علی وفا صاحب کی. اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ بہت اچھے پے ماسٹر تھے اور کتاب چھپنے سے پہلے اس کے پیسے دے دیا کرتے تھے. یہ ان کا طریقہ کار تھا غلام علی وفا صاحب کا. اور میرے تو خیر بہت زیادہ قریب تھے وہ. ابھی آخری دفعہ وہ مجھ سے ملنے آئے آرٹس کونسل، تو ایک نوجوان لڑکا ان کے ساتھ تھا اور کہنے لگے یار تم سے ملنے آیا ہوں میں. تو شمیم رویش بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو شمیم رویش کی جب ان کی کوئی بحث ہونے لگی تو میں نے کہا یار وہ، میں نے رویش سے چپکے سے کہا کان میں نے کہا ان کو بیٹری لگی ہوئی ہے، تم زیادہ بحث مت کرو. تو خیر وہ شمیم رویش معافیاں مانگنے لگا، کہنے لگا یار اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا. خیر تو وفا صاحب اب تو دنیا میں نہیں رہے، لیکن بہت زبردست آدمی تھے، بڑی باکمال ان کی شخصیت تھی اور بہت سے معاملات میں زندگی کے ان کی بڑی گرفت تھی. جیسا کہ ابھی تنویر سخن نے اور سب دوستوں نے بتایا کہ بنیادی طور پر وہ موسیقار بھی تھے، گانے بھی لکھتے تھے. اچھا پھر میرے راجپوت بھائی بھی تھے، کیونکہ وہ بھی راجپوت ہیں، میں بھی راجپوت ہوں. تو یہ بھی ہم سب راجپوت ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یار ہم دنیا میں جہاں بھی ہم ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں. اچھا پھر ہوا یہ کہ وفا صاحب جو تھے، غلام علی وفا صاحب، وہ الیکشن لڑتے تھے آرٹس کونسل میں. تو اور لڑتے بھی صدر کا الیکشن تھے. تو ایک دفعہ میں نے احمد شاہ نے مجھ سے کہا کہنے یار تم نے ان کو اسٹیج پہ کیوں بٹھایا ہے، یہ تو میرا دشمن ہے، میرے خلاف الیکشن لڑتا ہے. میں نے کہا یہ آئندہ الیکشن نہیں لڑیں گے. پھر میں نے ان سے وفا صاحب سے کمپلین کی، میں نے کہا میرے شاہ صاحب نے یہ کہا ہے اور آپ وہاں فارم بھر دیں تو میں آپ کو اسٹیج پہ نہیں بٹھا سکتا، میرے لیے پرابلم ہو جائے گا. اور لیکن آپ جیسے سینئر شاعر کو میں پبلک میں دیکھ بھی نہیں سکتا، آپ کو تو اسٹیج پہ بیٹھنا چاہیے. تو کہنا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں الیکشن نہیں لڑوں گا. الیکشن نہیں لڑے آرٹ کونسل میں. تو بیچارے بہت قریبی آدمی تھے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، ان کی مغفرت فرمائے. اور پھر انہوں نے اپنی وہ آج ہم ان کی یادیں باتیں کر رہے ہیں، دنیا میں نہیں ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہیں کہیں موجود ہیں، کیا بات ہے، ہماری باتیں سن رہے ہیں. اور پھر ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی کہ اس شہر کا اتنا بڑا شاعر جس کے ایک وقت گزارا ہے ادب کی خدمت کرنے میں، ہمارے رونق خیاض صاحب جو میرے استادوں کی سی حیثیت رکھتے ہیں، وہ یہاں صدارت فرما رہے ہیں، اس جلسے میں موجود ہیں. تو میرے خیال میں وفا صاحب خوش ہوں گے، ان کی روح کو آسودگی مل رہی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ یہاں اس تقریب میں، اتنے بڑے آدمی یہاں تشریف فرما. آپ سارے بڑے اہم لوگ ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، بلکہ کراچی کے تو تقریباً سارے ہی شاعر ادیب میرے ذاتی دوستوں میں سے ہیں، پرسنل میرے دوست ہیں. جتنا بھی اس شہر میں اس وقت شعراء کرام وغیرہ ہیں، جن میں سے خواتین کی تعداد کم ہے لیکن مردوں کی تعداد زیادہ ہے. کیا بات ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں ابراہیم بسمل کا کہ انہوں نے آج کی تقریب منعقد کی اور ان کے پروگرام ایسی جاری و ساری رہیں. اور ان کے لیے میں ہر وقت حاضر رہتا ہوں. یہ دوست ہیں میرے، ابراہیم بسمل بہت قریبی دوست ہیں اور بہت تعلقات والے آدمی ہیں. ایک دفعہ تو میرے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میں اداکار ندیم جو اتنی بڑی سیلیبریٹی اس ملک کی، انہوں نے کہا میں ان کو لے آؤں گا. میں نے کہا کیسے لے آؤں گا یار، وہ ایسے کیسے آ جائے گا اتنا بڑا آدمی، کہنے آپ دیکھے جائیں. اور پھر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. میرے اس پروگرام میں مصطفیٰ قریشی صاحب اور اداکار ندیم وہ ان کے کہنے پہ آئے ہمارے پروگرام میں، ابراہیم بسمل لے کے آئے. اور پروگرام ہمارا اتنا بڑا تھا کہ پوری آرٹس کونسل ہی بھر گئی تھی. اداکار کمال کو بھی لے کر آئی گئی، تو اتنی پبلک تھی، مطلب ہزاروں میں لوگ تھے آرٹس کونسل میں. اور ہمیں جگہ نہیں دے رہے تھے تو ہم نے پارکنگ میں وہ پروگرام کیا. اور پارکنگ کیا، لابی کیا، پوری آرٹس کونسل بھر گئی تھی، کیونکہ وہ بڑے نام تھے اس وقت کے اداکار ندیم اور مصطفیٰ قریشی. تو ہمارے ابراہیم بسمل یہ کام کرتے رہتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ہاں ایک بات پوچھیے، اب چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں اور میں ایک شاعر ہوں تو میں ذرا کچھ مصرے پڑھوں گا ان لوگوں کے لیے. رونق خیاض صاحب آپ کی اجازت سے کچھ مصرے ان کو میں ہدیہ کر رہا ہوں، ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہوں. وہ ایک ستارہ، وہ استعارہ، وہ میرے دل کا فقط سہارا.
وہ ایک ستارہ وہ استعارہ، وہ میرے دل کا فقط سہارا، گزار جاتا ہے زندگی کو، نکھار جاتا ہے زندگی کو۔ کیا وہ اپنی فطرت سے اجنبی تھا، ہزار راتوں میں روشنی تھی۔ وہ اپنی فطرت سے اجنبی تھا، ہزار راتوں میں روشنی تھا۔ ابھی ہوائیں کریں گی ماتم، ابھی درختوں کو رنج ہوگا۔ ابھی ہوائیں کریں گی ماتم، ابھی درختوں کو رنج ہوگا۔ ابھی یہ محشر بپا ہوا ہے، قلم سے کاغذ جدا ہوا ہے۔ کیا بات ہے صاحب، اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ قلم سے کاغذ جدا ہوا ہے۔ جناب سہیل احمد صاحب اپنے ان دو ساتھیوں عزیز الدین خاکی اور غلام علی وفا کے حوالے سے اپنی یادوں کو تازہ کر رہے تھے اور انہیں نظمی انداز میں ٹریبیوٹ بھی کر رہے تھے۔ اور اب مرحلہ ہے محترم صدر محفل کا۔ جناب رونق حیات صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ جناب رونق حیات صاحب۔ محترم سہیل احمد صاحب، تنویر سخن صاحب، اقبال بہراج صاحب اور معزز شرکائے محفل، آج کی یہ محفل غم، یہ تعزیتی جلسہ یا مجلس ترحیم ہمارے دو شہداء کرام غلام علی وفا صاحب اور عزیز الدین خاکی صاحب کی یاد میں بسم اللہ آرٹس کونسل کی جانب سے منعقد ہو رہی ہے، جس میں اشتراک ہے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا۔ تقریب کے آغاز میں خاکی صاحب کے بیٹے نے تلاوت اور ان کی ایک نعت میں تنویر سخن صاحب نے تقریب کی غرض و غایت اور اظہار خیال فرمایا۔ دونوں شخصیات پر بھرپور گفتگو، تاج رانا بابا یوسف چشتی اور افضل ہزاروی صاحب اور ہمارے پاکستان میں نظم کا ایک بہت بڑا نام سہیل احمد صاحب، انہوں نے اظہار خیال فرمایا۔ یہ ایک ایسی مجلس غم ہے جس میں کچھ غم گساروں کی کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ دنیائے ادب کا یہ ایک المیہ ہے، خاص طور پر پاکستان میں کچھ اس طرح سے ہے کہ صنف کے اعتبار سے دنیائے ادب تقسیم ہوتی ہے، الگ الگ اصناف پر الگ الگ دنیائے قائم ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ علاقائی شعراء جو ہیں، جو شعراء علاقائی طور پر کام کرتے رہے، ان کی وجہ سے ہماری مرکزیت جو ہے وہ اس کو کچھ خطرات لاحق ہوئی۔ ہم نے رائٹرز اور پوئٹس کی فیڈریشن کی ہمیشہ بات کی ہے، اور اس ایوان میں جو صاحبان تشریف فرما ہے، تو میں سمجھتا ہوں افضل ہزاروی صاحب سب سے ہمارے سینئر دوست ہیں،
جو ہماری اس تحریک میں شروع سے شامل ہے. قلم کاروں کی بہبود کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی تخلیقات، ان کی ادبیات، ان کی شعریات، ان کے ابلاغ کے لیے، اور پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس کے استحکام کے لیے نیازمندان کراچی اور کراچی کے قلم کاروں نے بہت جدوجہد کی ہے. آج کی یہ محفل دو مختلف النوع، مختلف الجہت شعراء پر مشتمل ہے. عزیز الدین خاکی صاحب کا تعلق تقدیسی جہان ادب سے ہے، جبکہ ہمارے غلام علی وفا صاحب کا بنیادی تعلق سر اور تال کی دنیا سے ہے. بالکل دو الگ رخ ہیں تقریبات کے، لیکن یہ ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر خواہ وہ نعت کا شاعر ہو، حمد کا شاعر ہو، منقبت کا شاعر ہو، بیسکلی وہ غزل کا شاعر ہوتا ہے. یہ نظم کے بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے ان کی مشق سخن غزل کی ہے. غزل کے بغیر کوئی صنف میں آدمی کام نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں مرثیے کا کتنا بڑا نام ہے، میر انیس سے بڑا نام تو نہیں ہے کوئی، جوش صاحب سے بڑا نام تو کوئی نہیں ہے نظم میں، فیض صاحب سے بڑا کوئی یعنی کہ انقلابی اور رومانی شاعری میں نام تو نہیں ہے بڑا، لیکن سب کی بنیاد میں غزل موجود ہے. تو ہم سب شاعر ہیں، اور یہ تمام جتنے بھی جہاں دوسرے قائم ہیں وہ بیسکلی جو ہے ان کو اپنی مرکزیت کی طرف آنا چاہیے. ہم نے یہ کوششیں کی ہیں کہ نظر انداز قلم کار، گوشہ گیر شعراء کرام، ان کو ادب کے مرکزی منظرنامے سے جوڑا چاہیے. 2017 میں ہم نے پاکستان میں قلم کاروں کے مسائل پر ایک کانفرنس کی. سہیل احمد صاحب گواہ ہیں، افضل حضرت صاحب ہمارے ساتھ ہم قدم تھے، تنویر سخن صاحب بعد میں ہمارے کارواں میں شریک ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فیڈریشن جو ہے اس کو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کئی سالوں سے، میرا خیال 20 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن کراچی میں ایسا ہو نہیں پا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ ایک کثیر اللسان شہر ہے، اسی لیے اس کو دبستانوں کا دبستان کہا گیا ہے، اور اتنا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. پاکستان کراچی سے چھوٹے دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، لیکن اگر یہی تقریب لاہور میں ہوتی، یہ میں المیہ بیان کر رہا ہوں، یہی تقریب اگر لاہور میں ہوتی، یہی تقریب اسلام آباد میں ہوتی، یہی تقریب ایک چھوٹا سا شہر کوئٹہ میں ہوتی، یہی تقریب کشمیر میں ہوتی، اور یہی تقریب گلگت بلتستان میں ہوتی، تو اس طرح نہیں ہوتا. کیا بات سمجھے آپ ملتان میں جا کر دیکھ لیں، ملتان میں وہ ہے آرٹس کونسل موجود سب. تو یہ ہم ایک بے حسی کی فضا میں بھی جنم دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو شعراء کرام ہماری محفلوں میں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تبادلہ خیالات کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس میں شامل ہوتے ہیں محفلوں میں. جب وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں تو بہت جلد لوگ ان کو فراموش کر دیتے ہیں. لیکن عزیز الدین خاکی کا جو سرمایہ ادب ہے، انہوں نے جتنی کتابیں لکھی، جتنے تقدیسی ادب کی اصناف پر کام کیا، وہ ایک بہت متحرک آدمی تھے. میں نے نوٹ کیا، مجھے ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ رونق بھائی، میں اپنے بارے میں لوگوں کے خیالات منظوم ایک کتاب شائع کرنا چاہتا ہوں آپ کی. میں نے کہتے کہ انہوں نے شائع کیا، مجھے فون کیا کر لیا.
کل یہ سب سے اچھی نظم آپ نے لکھی اور آپ گریز کر. میں نے کہا میں گریز نہیں کر رہا تھا, میں انتظار کر رہا تھا کہ شاعری کی دیوی مجھ پر مہربان ہو جائے تاکہ کچھ یہ کہ پاکیزہ کلام آپ کے لیے پیش کر سکوں. تو وہ ان کی کتاب میں موجود ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ اچانک ان کا انتقال ہوا اور ہم سب سے کم عمر تھے. کوئی اچانک کتنا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ دیکھیں گے ان کی کلیات موجود ہیں, یہ ان کا مجموعہ موجود ہے. صحیح ہے. ان کا بھی دیکھیے ہمارے وفا صاحب ایک ایسا لگتا تھا ان کے اندر ایک کوئی پارا موجود ہے, ایک متحرک آدمی ہے بالکل. دنیا فن میں کام کیا, پھر دنیا ادب میں آ گئے تھے. دنیا ادب میں دیکھیے ان کی کتاب موجود ہے, یہ کتاب ان کی موجود ہے. اور آپ سب لوگ ان کی تخلیقات کے شاہد ہیں. بابا یوسف چشتی صاحب ہمارے چادی صاحب, ان سے سہیل بھائی سے تو خیر بہت ہی زیادہ تعلق تھا. اتفاق سے میں نے ان کی ایک مجموعے پر کچھ اصلاحی عمل بھی کیا تھا. غلام علی وفا کے ایک مجموعے پر وہ میرا بڑا احترام کرتے تھے, بہت ادب کرتے تھے. مجھے بڑا رنج ہے کہ یہ ہمارے دونوں شاعر جو ہیں بے وقت دنیا سے چلے گئے. ہم دیکھتے ہیں کچھ سالوں سے فرشتہ اجل نے دنیا ادب کا دروازہ دیکھ لیا ہے. بہت عظیم ہستیاں ہم سے بچھڑ گئی ہیں. ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے دنیا ادب کا, اور یہ بڑے غم کا مقام ہے کہ ہم دنیا سے اپنے رفتگاں کی یادوں کو بھی شیئر کرنے کے لیے کسی ایوان میں موجود نہیں ہے. بس ان کے لیے دعائے مغفرت ہے. اللہ کریم ان کو اپنے جواد رحمت میں مدھوئیں فرمائے, آمین. ان کے درجات بلند فرمائے, آمین. ان کی مغفرت فرمائے, آمین. اور وہ ہمارے دلوں میں جب تک ہم زندہ ہیں وہ اپنی زندگی کی طرح ہمارے دلوں میں زندہ و پائندہ رہے. ان کے کام جو ہے ان کے کام کا ابلاغ ہونا چاہیے. اصل کام یہی ہے کہ اب جو انہوں نے لکھا ہے اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے. بس حرف آخر یہی ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, باتیں رہ جاتی ہیں, کچھ یادیں رہ جاتی ہیں. بہت شکریہ. کیا بات. بہت اچھا. صدر محفل تعزیتی ریفرنس کے صدر محترم رونق حیات صاحب صدارتی خطبہ دے رہے تھے اور انتہائی دکھ کے ساتھ اظہار خیال کر رہے تھے کہ ہمارے شہر میں یہ بے حسی بڑھتی جا رہی ہے جو دیگر شہروں میں نہیں دیکھنے میں آتی. کاش کہ ہمیں اپنے ساتھیوں, اپنے شاعروں, اپنے احباب کی قدر ہو جو اس دنیا سے زیست کا سفر تمام کر کے راہی ملک عدم ہوا. ہمیں کچھ دن تو اس کی یاد کو تازہ رکھنا چاہیے. بہرکیف ہم نے تعزیتی ریفرنس رکھا. نیاز مندان کراچی ہمارے دم بدم قدم با قدم بسم اللہ آرٹ کونسل کے زیر اہتمام یہ سارا معاملات. اور چونکہ ہم نے اس تقریب کے اس تعزیتی ریفرنس کے آغاز میں باقاعدہ فاتحہ خوانی نہیں کی تھی, ہم نے کہا پہلے ان پر گفتگو ہو جائے, ان پر اظہار خیال ہو جائے, انہیں یاد کر لیا جائے. اور اب میں آپ تمام احباب کو دعوت دے رہا ہوں کہ 3 مرتبہ کل شریف, 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر ان دونوں حضرات کو ایصال ثواب کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا رب العالمین، عزیز الدین خاکی اور غلام علی وفا کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ہم نے تیری بارگاہ میں تیرے کلام الہی سے جن آیات قرآنی کی تلاوت کی اس میں کوئی خامی کوتاہی ہو تو معاف فرما، اور اس کا ثواب باغ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں. جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جملہ رفقۂ رسول مکرم، جملہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جملہ غوث کتب تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص جناب عزیز الدین خاکی مرحوم اور جناب غلام علی وفا کے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کے اہل خانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے دیگر وابستگان اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہماری یہ تقریب، یہ تعزیتی ریفرنس، اس میں ہمارے صدر کے خطاب کے بعد معاملات اختتام پذیر ہوتے ہیں. دو شخصیات بسم اللہ کونسل کے صدر اظہار تشکر فرمائیں گے، اور اکیڈمی ادبیات پاکستان کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر جناب اقبال دھیراج صاحب. میں پہلے دعوت دے رہا ہوں بسم اللہ کونسل کے چیئرمین کو کہ وہ اظہار تشکر فرمائیں. جناب ابراہیم بسم اللہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا، آپ تمام لوگ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دے کر یہاں پہنچے، آپ کا بہت مشکور ممنون ہوں. میں شکر گزار ہوں محترم جناب رونق حیات صاحب کا، محترم سہیل احمد صاحب کا، محترم جناب افضل ہزاری صاحب کا، محترم جناب لوہ صاحب کا، محترم جناب یوسف چشتی صاحب کا، تمام جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. اور ہم نے یہ پروگرام رکھا کہ کیونکہ ادب سے ان کا تعلق تھا دونوں شخصیات کا، تو ہم نے ادبی لوگوں کو دعوت دی، اور جو لوگ آئے محبت، یہ محبت کا اظہار تھا. جن لوگوں کو محبت تھی انہوں نے آنا تھا، جن کو محبت زیادہ لگاؤ تھا وہ پہنچ گئے. بہرحال میں ایک بار پھر آپ کا بہت مشکور ممنون ہوں. غلام علی وفا صاحب کے حوالے سے یہ بات کرنا، تو مجھے بات تو بہت کرنی تھی کیونکہ 2022 کی بات ہے میری، یعنی کہ وفا صاحب کا میں نے میں گلشن میں بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا یار ایک پروگرام آپ رکھیں غلام علی وفا صاحب کے ساتھ. اچھا، وفا صاحب سے میری بہت آرٹس کونسل میں ہماری سہیل صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے، بڑی ملاقاتیں رہیں. تو میں نے کہا وفا صاحب، ہاں کہلیں وہ ان کے ساتھ ایک پروگرام رکھیں. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ کیا جی جس کے ساتھ پروگرام رکھا جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ کچھ اس میں تعاون بھی کریں، یہ کریں. اچھا، میں نے کبھی ویسے کیا نہیں کہ اس طرح سے کوئی بات، میں نے کہا نہیں یار یہ تو کہہ رہے نہیں آپ کر لیں ان سے بات. تو میں جب ان کے پاس گیا، غلام علی وفا صاحب سے ملاقات ہوئی، تو جب ان کا میں نے کام دیکھا، انہوں نے کتابیں دکھائیں، یہ کیا وہ کیا، میں نے کہا یہ تو مناسب نہیں کہ ان سے ہم کہیں کہ آپ اس میں کچھ تعاون کریں. میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا کوئی میرے لائق کوئی حکم کوئی، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں. تو الحمدللہ پروگرام کیا، اور اسی پروگرام کے حوالے سے ہی میری رونق حیات صاحب سے بھی جو ہے اسی پروگرام میں میری ملاقات تو رہی ہے ان سے، لیکن اسی پروگرام سے جو ہے ہماری وہ ہے تنویر صاحب فرسٹ ٹائم جو ہے میرے پروگرام میں آئے، اور تنویر صاحب اسی پروگرام سے جو ہے میرے ساتھ لنک میں ہوئے، اور آج تک الحمدللہ اسی پروگرام سے میرے ساتھ چل رہا ہے. تو میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا بہت مشکور ممنون ہوں. اور دوسرے جو ہے عزیز الدین خاکی صاحب، تو کمال شخصیت تھی. میں نے جب بھی ان کو کہا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یار میں آج مصروف ہوں. حالانکہ میں نے ایک پروگرام رکھا، ضرور ہے، میں نے ایک پروگرام رکھا تو مجھے آغا شیرازی کہنے لگا کہ میں نے کہا یار وہ عزیز الدین خاکی صاحب بھی ہیں اور آپ بھی ہیں اس میں ایز اے ہوسٹ.
تو کہنے لگے یار عزیز الدین خاکی صاحب سے آپ نے بات کی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے بات کی ہے. کہنے لگے وہ تو بہت مصروف ہے, بہت مشکل ہے ان کا آنا, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے. تو میں نے جب ان سے بات کی میں نے کہا کہ وہ نہیں کہ میں بالکل آؤں گا. کہنا میں تھوڑی دیر کے لیے آؤں گا اور پھر وہ آغا شیرازی پروگرام چلا لیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا آغا شیرازی نہیں آئے تو پورا پروگرام انہوں نے چلایا, دوسرے پروگرام جتنے بھی تھے سب کو انہوں نے کینسل کیا, پروگرام کو اٹینڈ کیا انہوں نے. تو اور مسکراہٹ رہی, اور جب بھی ملتے تھے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ, بڑے خلوص کے ساتھ, بڑی عاجزی کے ساتھ. سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ان میں عاجزی بہت تھی, جس سے بھی ملتے تھے بڑی عاجزی کے ساتھ. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک دونوں کو بڑی تحریر فرمائے, اللہ پاک ان کو فضل اور رحمت عطا فرمائے, معاف فرمائے. میں ایک بار پھر تمام احباب کا بہت مشکور ہوں, اور سلامت رہیں, خوش رہیں. بہت بہت شکریہ. ابراہیم اسماعیل صاحب دونوں احباب کو یاد کرتے ہوئے اظہار تشکر کر رہے تھے. اور اب میں اکیڈمی ادبیات پاکستان کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر محترم اقبال دھیراج صاحب سے ملتمس ہوں اور کہ وہ آ کر اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب اقبال دھیراج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ادیب شاعر غلام علی مرحوم, عزیز الدین خاکی مرحوم ہمارے شاعر تھے. وہی تو ان سے ملاقات نہیں تھی, بہرحال ہمارے پاکستان کا اثاثہ تھے. وفات پا گئے, اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور ان کے لواحقین کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. اکادمی ادبیات کے تعاون سے بھی پروگرام ہوا, اور جس مل کے انہوں نے بھی اکیڈمی ادبیات کے دفتر میں پروگرام رکھنے کی جسارت کی. بہت بہت شکریہ. اور جو ہمارے شاعر ہوتے ہیں پاکستان کا اثاثہ ہے, اور یہ حال رہ گیا ہے. ظاہر ادیب شاعر جو ہوتے ہیں وہ جب گزر جاتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. اور ہم تو ان کے لیے دعائی مانگ سکتے ہیں, اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آگے بھی آپ تعاون کریں گے. بہت شکریہ سر.